السلام علیکم، میں ہوں محمد اسرافیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فقط جانکاری۔ ناظرین کرام، چرم قربانی کے مصرف کے متعلق کئی اہم سوال کیے گئے ہیں، جس کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے سوال آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد بالترتیب جواب دیں گے۔ تو سوال لیتے ہیں۔ نمبر 1، چرم قربانی کی رقم سے مدرس کی تنخواہ دینا حرام ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں، جبکہ آپ کی کتاب میں ہے کہ خود صاحب نصاب یعنی قربانی کرنے والا خود بھی کھال استعمال کر سکتا ہے، اور صاحب نصاب نے بعین ہی کھال مدرس کو دے دی، تو پھر کھال کا مالک صاحب مدرسہ کو دے پھر فروخت کر کے مدرس تنخواہ میں لگاتا ہے، یا دوسرے مدرسہ کے بیت المال سے محتمم دے دیں۔ حضرت سے معلوم کرنا یہ ہے کہ مدرس کو تو دوہرا اجر ملنا چاہیے، جبکہ یہاں حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر حرام ہے تو تفصیل سے تحریر فرمائیں، اور منع ہے تو کس درجے کی ممانعت ہے۔ نمبر 2، چرم قربانی کی رقم تملیک کر کے دیگر دینی کاموں میں لگا سکتے ہیں یا نہیں، جیسے مدرس کی تنخواہ میں، یا قبرستان یا مسجد کی تعمیر میں دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، چرم قربانی کا مصرف کیا ہے؟ کیا جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہی اس کے ہیں؟ کوئی شخص اپنی نواسی کو جو مستحق ہے چرم قربانی کی قیمت دے سکتا ہے؟ نمبر 4، قربانی کی کھال کی رقم میں سے کچھ رقم گاؤں کے ذمہ داروں کے پاس جمع کرتے ہیں، اور وہ ذمہ دار اس رقم سے کچھ غربا کو دے دیتے ہیں، اور باقی رقم سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہتھیار خریدتے ہیں، یا اس جیسے کام میں لگاتے ہیں، تو اس طرح کرنا جائز ہے؟ نمبر 5، چرم قربانی کی رقم کو کہاں کہاں صرف کیا جا سکتا ہے؟ تعمیر مسجد، عیدگاہ اور قبرستان میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ سبھی سوالوں کے جواب شریعت کی روشنی میں عنایت فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب وباللہ التوفیق۔ نمبر 1، چرم قربانی سے خود قربانی کرنے والے کے لیے استعمال کر کے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ بعین ہی قربانی کے جانور کی کھال کسی کو ہبہ کر دے، چاہے مالدار ہو یا غریب، لیکن جب مالک اس کو فروخت کر دے گا، یا مالک کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً وکیل بن کر فروخت کرے گا، تو پھر اس کی قیمت کا خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مستحق زکوٰۃ فقراء کو صدقہ کر دینا لازم ہے۔ اور سوال نامہ میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا خود بھی کھال کو استعمال کر سکتا ہے، اور صاحب نصاب نے مدرس کو بعین ہی کھال ہبہ کر دی ہے، تو مدرس اس کا مالک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر فروخت کرے گا تو وہ قیمت کا بھی مالک ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں تنخواہوں میں دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ شاید سائل کو یہ شبہ ہوا ہو کہ قربانی کی کھال وصول کرنے کے لیے من جانب مدارس جو مدرسین قربانی کرنے والوں کے پاس پہنچتے ہیں، اور قربانی کرنے والے بعین ہی ان کو کھال دے دیتے ہیں، وہ دینا مدرس کو مالک بنانا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مدرس من جانب مدرسہ وکیل ہوتا ہے، اور کھال دینے والے کی طرف سے فروخت کرنے کا وکیل ہوتا ہے۔ اس لیے مدرس نہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور نہ ہی بلا تملیک شرعی کے اس پیسے کو تنخواہوں میں لگانا جائز ہے۔ نمبر 2، سوال کا دوسرا جز تھا کہ تملیک کے بعد دینی کاموں میں لگانا۔ تو قربانی کی کھال فروخت ہو جانے کے بعد رقم کو حیلہ تملیک کر کے دینی مدارس کی ضروریات میں اور مدرسین کی تنخواہوں میں لگانا شرعاً جائز ہے، لیکن یاد رہے حیلہ تملیک ہر جگہ جائز نہیں۔ مسجد کی تعمیر اور قبرستان کی چہار دیواری وغیرہ امداد خاص سے ہونی چاہیے۔ بحوالہ شامی زکریہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 291۔ نمبر 3، سوال کا تیسرا جز تھا کہ قربانی کا مصرف کیا ہے؟ تو چرم قربانی کا حکم قربانی کے گوشت کی طرح ہے، جیسے نفس گوشت ہر شخص کو کھانا اور ہر شخص کو دینا جائز ہے، اسی طرح چرم قربانی بھی خود قربانی کرنے والے کا استعمال کرنا یا کسی کو بھی بعین ہی کھال دے دینا جائز ہے۔
لہٰذا آپ اپنی نواسی کو قربانی کی کھال بعین ہی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چرم قربانی کو فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت کا مستحق فقراء پر صدقہ کرنا واجب ہے، مگر صدقات واجبہ اپنے اصول و فروع کو دینا جائز نہیں۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باپ، دادا، پردادا، دادی، پردادی وغیرہ، اسی طرح ماں، نانا، نانی وغیرہ، اور فروع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے بیٹے یا بیٹی کی اولاد کو دینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنی نواسی کو چرم قربانی فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ بحوالہ فتاوی رحیمیہ قدیم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 167۔ نمبر 4، سوال کا چوتھا جز تھا کہ چرم قربانی کی رقم سے ہتھیار خریدنا۔ تو قربانی کی کھال کا پیسہ پورا کا پورا غربا اور فقراء کو تقسیم کر دینا واجب ہے، باقی کسی دوسرے مصرف میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ نیز ہتھیار خریدنا یا رفاہ عام میں خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بحوالہ فتاوی محمودیہ قدیم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 331۔ نمبر 5، سوال کا پانچواں جز تھا کہ چرم قربانی کی رقم کہاں کہاں دی جا سکتی ہے۔ تو چرم قربانی کی رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے، لہٰذا تعمیر مسجد، عیدگاہ اور قبرستان میں چرم قربانی کا پیسہ لگانا جائز نہیں ہے۔ بحوالہ امداد الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 536، احسن الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 531۔ نیز ایک سوال ہے، حالانکہ سائل نے نہیں پوچھا ہے کہ چرم قربانی کی رقم امام صاحب کو دینا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چرم قربانی فروخت کر دینے کے بعد اس کی قیمت کو غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ امام صاحب کو امامت کی اجرت میں نہیں دے سکتے ہیں، البتہ امام صاحب غریب ہوں اور ان کی امامت کی تنخواہ مستقل ہو اور قربانی کی قیمت امامت کی اجرت میں نہ دیتے ہوں تو ایسی صورت میں امام صاحب مستحق ہونے کی وجہ سے لے سکتے ہیں۔ بحوالہ فتاوی محمودیہ قدیم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 334، ماخوذ از فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 452 تا 481۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، اور چرم قربانی سے متعلق کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔